السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ماہ شوال کی 28 تاریخ ہے 1441 اور جون کی 20 ہے 2020۔ اور آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ حضرات، آج ہمارا ارادہ تھا کہ ہم 32 اور 33 دو آیتوں کی تلاوت کریں، لیکن ہم نے اپنا ارادہ بدلا اور سوچا کہ ہم صرف آیت نمبر 32 پر بات کریں گے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس آیت میں جو مضمون پیش کیا گیا ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس میں کچھ تفصیل کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر حالت حاضرہ کی روشنی میں ہمیں ایک اور اہم موضوع پر بات کرنی ہے، اور اسی میں وقت تمام ہو جائے گا، پھر ہمیں دوسری آیت پر گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور دوسری آیت بھی خود اپنی جگہ ایک مکمل مضمون رکھتی ہے، اور اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ بہت تفصیل طلب ہے، اس کی شرح جب کی جائے گی تو وہ ایک جلسے میں دونوں باتیں مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو آج آیت نمبر 32 پر جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ اپنے نور کا ذکر کر رہا ہے اور دشمنوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ دشمنوں کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اللہ اپنے نور کو باقی رکھے۔ دو ارادے ہیں جو ٹکرا رہے ہیں، ایک کافروں کا ارادہ اور ایک اللہ کا ارادہ۔ تو یہ جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، اس مضمون کی ایک اور آیت آئی ہے سورہ صف میں، آیت نمبر 8، تھوڑی سی الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ: یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ مفہوم وہی ہے۔ بعد کی جو آیت ہے، آیت نمبر 9، وہ آیت نمبر 33 کے عین مطابق ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے گفتگو کریں گے۔ لیکن یہاں یہ اصرار کیا جا رہا ہے کہ دو طاقتیں ہیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک طاقت وہ ہے جو اللہ کے نور کو بجھانا چاہ رہی ہے، اور ایک طاقت اللہ کی طاقت ہے جو اللہ اپنے نور کو باقی رکھنا چاہ رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں یہ بات کہی گئی تھی کہ یہود و نصارہ، یہ اہل کتاب، اپنے علماء اور اپنے مشائخ کی عبادت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ عبادت کس اعتبار سے کرتے ہیں اس کی وضاحت ہم نے گزشتہ ہفتے کی تھی، اور آپ کے اذہان عالیہ میں یقیناً وہ مضامین محفوظ ہوں گے
کہ وہ عبادت اصل میں کوئی بھی اپنے رہبروں کی ظاہراً عبادت نہیں کرتا، جن کو وہ اپنا رہنما مانتا ہے اس کی عبادت نہیں کرتا، اپنے علماء کی عبادت بظاہر کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ البتہ اگر یہ اطاعت خدا سے ٹکرا جائے تو یہ اطاعت عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی پھر اس کا مطلب ہوا کہ وہ عبادت کر رہے ہیں۔ جیسے شیطان کے لیے اللہ نے کہا الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا اے بنی آدم کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ تو عبادت، کوئی شیطان کی عبادت کرتا ہے دنیا میں؟ آپ کو کوئی شخص شیطان کی عبادت کرتا ہوا نہیں ملے گا۔ ہاں، شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن اس کو عبادت کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ خدا کے مقابلے پر، خدا کو چھوڑ کر، من دون اللہ، جب انسان کسی اور کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اطاعت عبادت بن جاتی ہے۔ اگر یہ اطاعت خدا کی اطاعت کے ذیل میں ہے، اس کے ضمن میں ہے، یعنی یہ اطاعت اس بنا پر ہے کہ خدا کی اطاعت کی جا رہی ہے، تو یہ اطاعت اصل میں عبادت ان کی نہیں بنے گی بلکہ اللہ کی عبادت قرار پائے گی، اس لیے کہ آپ اس کی اطاعت کر رہے ہیں جس کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر آپ رسول کی اطاعت کریں گے تو رسول کی اطاعت رسول کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کی عبادت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ رسول کی اطاعت اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، اور پیغمبر اسلام کا کوئی بھی حکم خدا کے حکم سے ٹکرا نہیں رہا ہے، اس کے مخالف نہیں ہے۔ لیکن اگر حکم مخالف بن جائے، مقابلے پر آ جائے وہ حکم، تو اور اس کے بعد پھر آپ اس حکم کی اطاعت کریں یا اس بات کو مانے کسی شخص کی کہ جو حکم خدا سے ٹکرا رہی ہے، تو آپ اس شخص کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ لوگ نور خدا، اسلام، دین، قرآن، ایمان، رسول، اہل البیت، یہ سب نور الہی ہیں، اس نور کو بجھانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ اور ان دو آیتوں میں ربط یہ ہے کہ یہ کوشش جو کافر کر رہا ہے نور خدا کو بجھانے کی، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ براہ راست آتا ہے نور خدا کو بجھانے کے لیے دشمن بن کر، اور ایک بار ایک دشمن نہیں بنتا بلکہ وہ دوست بن کے آتا ہے، اور بظاہر ہمدرد بن کے آتا ہے، بظاہر ماننے والا بن کر آتا ہے، بظاہر مسلمان بن کر آتا ہے، لیکن اندر سے وہ کافر ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ تو یہ دو گروہ ہمیشہ سے رہیں، کافر اور منافق۔ کافر کھل کے آتا ہے سامنے، منافق جو ہے اس کا کفر پوشیدہ ہوتا ہے، اور ظاہراً وہ اسلام کی شکل میں، مسلمان کی شکل میں آتا ہے۔ لیکن چاہے وہ بظاہر مسلمان ہو یا کھلم کھلا کافر ہو، اگر وہ کسی شخص کی بھی اطاعت کر رہا ہے خدا کے حکم کے مقابلے پر، تو وہ اس کی اطاعت کر رہا ہے، وہ اس کی اصل میں عبادت کر رہا ہے، اس شخص کی عبادت کر رہا ہے خدا کو چھوڑ کر۔ اب یہ قانون قرآن نے بیان کر دیا، اور اس پر ہم اس سے پہلے کے درس میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، اور اس وقت ہم نے صرف آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ تو ابھی ایک شخص نے جناب معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین بضعۃ الرسول کی شان میں گستاخی کی ہے۔ وہ آپ نے سنی ہوگی، اس وقت ایک ہاٹ ٹاپک ہے دنیا میں، اور اس کا یہ ویڈیو کلپ بہت ہی وائرل ہوا، اور اس کے خلاف تمام شیعہ سنی علماء نے سخت بیانات دیے ہیں اور دے رہے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ آج کی یہ تقریر اور یا آج کا یہ درس ہم اسی سے مخصوص کریں، اس لیے کہ مربوط بھی، اتفاق ہے یہ کہ دونوں آیتوں سے مربوط ہے۔ ہمارے گزشتہ درس سے بھی یہ مضمون مربوط ہے، اور اس وقت جو آج آیت ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 32، اس سے بھی مربوط ہے۔ 31 آیت سے بھی سورہ توبہ کی، اور 32ویں آیت سے بھی مربوط ہے۔ تو ہم اپنے مضمون سے ہٹ بھی نہیں رہے ہیں، اور اس وقت جو ہاٹ ٹاپک ہے اس پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے، لیکن ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ گستاخی کیا کی ہے؟
تو نقل کفر کفر نباشد، نقل کفر ہم کر سکتے ہیں. اور جن حضرات نے نہیں سنا ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر اس وقت بہت شور ہے اس کے اوپر، آپ اس پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. ایک صاحب ہے، میں تو ان کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، اور نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں تاکہ میری تقریر کسی ایک شخص کے لیے معین نہ ہو جائے، بلکہ یہ ہمیشہ باقی رہے انشاءاللہ. اور جو شخص بھی کبھی یہ گستاخی کرے اس کے گویا خلاف ہمارا یہ ڈاکومنٹ باقی رہے، اور حضرت زہرا کا ہم دفاع مستقل طور پر کریں، نہ کہ کسی ایک شخص کے خلاف. اس لیے کہ ایسے افراد آتے رہیں گے جو اپنی افواہوں سے، جو اپنی پھوکوں سے نور خدا کو بجھانے کی کوشش کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہاں یہ اور کہاں وہ خدا کی طاقت، کہ خدا یہ فرما رہا ہے کہ وَيَأْبَ اللَّهُ، اللہ اس کے بغیر مانے گا نہیں. یابا یعنی انکار کر رہا ہے خدا. اللہ ایسے نہیں معمولی الفاظ میں نہیں کہا کہ خدا اپنے نور کو بچائے گا. یہ بیچارے یہ ملا، یہ مولوی، یہ لوگ کیا اس نور کو بجھا سکیں گے جس کو آج تک حضرت آدم سے لے کے آج تک بڑی بڑی طاقتیں آئیں، بڑے بڑے فرعون گزرے، نمرود گزرے، وہ نہیں بجھا سکے تو یہ کیا بجھائیں گے؟ تو اس نے یہ کہا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتے ہوئے، فدق کی بات کرتے ہوئے، کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اور ہزار نعوذ باللہ، کہ اس نے یہ کہا کہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہا خطا پر تھیں. انہوں نے جو مطالبہ فدق کیا وہ اس میں خطاوار تھیں، انہوں نے خطا کی تھی. اس پر جب شور مچا تو پھر اس نے اپنے بیان میں کہا کہ اصل میں یہ اجتہادی خطا تھی، لیکن وہ اپنے جرم پر مصر ہے، اور چند اسی انداز کے خارجی اور ناصبی افراد اس کی حمایت بھی کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف بڑے بڑے سنی علماء نے اس کی مذمت کی ہے، اور بڑے بڑے شیعہ، ظاہر شیعہ علماء تو اس کو قبول کر ہی نہیں سکتے کسی قیمت پر، اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے اتنی بڑی جسارت کو. لیکن اہل سنت بھی اس کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہا خطا پر ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جس کی طہارت اور عصمت کی ضمانت خدا لے رہا ہو قرآن میں، اس کے لیے کوئی کہے کہ وہ خطا پر تھی. اور کسی اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں تو یہ سٹیٹمنٹ انتہائی اہانت آمیز ہے، انتہائی جسارت ہے، اور گستاخی ہے نہ صرف جناب معصومہ کی شان میں بلکہ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں. یہ بہت بڑی گستاخی ہے یہ کہنا کہ جناب معصومہ خطا پر تھی. اب ہم اس کا جائزہ بہت سے رخ سے لے سکتے ہیں اس بات کا، لیکن پہلے تو ہم یہ عرض کر دیں کہ ان دو آیتوں سے اس بات کا کیا تعلق ہے. اس کا بہت قوی تعلق ہے. آیت نمبر 31 میں کیا کہا گیا؟ یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ لوگ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کے مقابلے پر انہوں نے اپنے علماء کو یا اپنے رہبروں کو، اپنے رہنماؤں کو، جن کی انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے، جن کو وہ اپنا رہبر مان رہے ہیں، جن کو اپنا بڑا مان رہے ہیں، ان کو انہوں نے رب مان لیا ہے. جبکہ والمسیح ابن مریم ان کو بھی مانا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الہا واحد، جبکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ صرف الہا واحدا، ایک پروردگار کی عبادت کرنا. مگر یہ خدا کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو رب مان رہے ہیں. تو انہوں نے تو رب نہیں مانا. کہا نہیں، رب کیسے مانا؟ اس لیے کہ خدا جو بات کہہ رہا ہے، ان کی کتابوں میں جو باتیں تورات و انجیل میں ہیں،
حالانکہ وہ محرف ہیں کتابیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں جتنا محفوظ رہ گیا ہے حکم الہی تو معلوم ہے ان کو، اس حکم کے مقابلے پر جب ان کے علماء کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیتے ہیں، ان کے حکم کو مانتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کا شرک کیا ہے، ان کا کفر کیا ہے، انہوں نے کیسے ان کو خدا مان لیا، خدا اس طرح مان لیا، اس طرح یہ عبادت کر رہے ہیں کہ خدا کے حکم کو چھوڑ کر ان کے حکم کو مان رہے ہیں، اور یہ اطاعت جو ہے وہ اصل میں عبادت ہے۔ جیسے شیطان کی عبادت لوگ کرتے ہیں، اس کی اطاعت کر کے خدا کا حکم چھوڑ کر شیطان کی اطاعت کروانے، شیطان کی عبادت کروانے۔ اور شیاطین جو ہیں وہ شیاطین انسی بھی ہو سکتے ہیں، شیاطین جنی بھی ہو سکتے ہیں، من الجنۃ والناس۔ تو اب یہاں یہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جناب معصومہ نے غلطی کی، کس بنا پر؟ یا خطائے اجتہادی کی۔ خطائے اجتہادی کا مطلب معلوم ہے؟ نص کے مقابلے پر جو اجتہاد کیا جائے وہ مردود ہے۔ نص یعنی کہ ایک کھلا ہوا حکم اللہ کا موجود ہے اور رسول کا حکم موجود ہے، اس حکم کے مقابلے پر کوئی اجتہاد کرنا چاہے تو اجتہاد قطعاً باطل ہے، یہ بالکل مسلم الثبوت ہے یہ بات۔ یعنی اللہ نے کہا نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، اب کوئی شخص یہ اجتہاد کرے کہ میں یہ دیکھوں کہ بھئی نماز پڑھی جائے کہ نہیں پڑھی جائے، یہ شخص جو ہے یہ مجتہد نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے مقابلے پر آیا ہے، اور جو شخص اس کی مانے وہ اصل میں اس کی عبادت بھی کر رہا ہے اور کفر کی طرف جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے مقابلے پر ایک بات کہی جا رہی ہے۔ اس نے کہا، اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اس نے کہا بھئی میرا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی جائے۔ تمہیں حق حاصل نہیں ہے اجتہاد کرنے کا ان امور میں کہ جہاں پر ایک صریح حکم الہی موجود ہے۔ جہاں نہیں ہے موجود، پتہ نہیں ہے، ایک بات معلوم نہیں ہے، وہاں تم اجتہاد کرو، لیکن جو چیز کلیئر ہے وہاں اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ اب چلیں یہ مان لیا کہ نماز واجب ہے، لیکن اب کوئی یہ اجتہاد کر رہا ہے کہ بھئی ظہر کی نماز 6 رکعت پڑھی جائے یا 2 رکعت پڑھی جائے یا 3 کر دیں۔ اس نے کہا میرا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ بھئی آج کل بہت ہی بیزی لائف ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو 2 رکعت بنا دیتے ہیں، چلو 2 رکعت پڑھ لو کافی ہے۔ یہ میرا اجتہاد ہے۔ یہ اجتہاد نہیں، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ کیوں؟ قرآن نے تو یعنی قرآن نے تو کہیں آپ کو نہیں بتایا کہ کتنی آیتیں پڑھو، مطلب کتنی رکعتیں پڑھو۔ تو جب رکعتیں نہیں بتائی ہیں قرآن نے تو میں نے رکعتیں طے کر دیں اجتہاد سے اپنے۔ کہا نہیں، حکم خدا کے بعد حکم رسول ہے، رسول کا حکم بہت واضح ہے اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تمام فرقے اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، لہٰذا اگر تم اس میں کسی طرح کی خیانت کرتے ہو تو یہ اجتہاد نہیں، یہ کفر ہے، یہ مقابلہ ہے یا اللہ اور رسول سے جنگ کے مترادف۔ تو جہاں کوئی بات واضح نہ ہو وہاں اجتہاد کیا جاتا ہے۔ جناب معصومہ کیسے اجتہاد کریں گے؟ نعوذ باللہ، یہ تو اور بھی بدترین کفریات ہے جو یہ شخص جو ہے یعنی بک رہا ہے۔ پہلے اس نے کہا کہ خطا کی، یہ کفر تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اجتہادی غلطی کی، یہ اس سے بڑا کفر ہے۔ ہاں یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ شہزادی کے مقابلے پر جو شخص تھا اس کے لیے تم اس طرح کے الفاظ استعمال کرو کہ وہ خطا پر تھا یا خطا اجتہادی تھی، وہ ہے۔ حالانکہ وہاں پر بھی اجتہاد نہیں ہو سکتا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں خطا اجتہادی کا تصور کہیں پر بھی نہیں ہو سکتا، یعنی اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب معصومہ جس مقصد سے گئی تھیں، جس بات کا مطالبہ کرنے گئی تھیں، اس کے لیے نص صریح موجود ہے۔ نص صریح کے مقابلے پر اجتہاد نہیں ہوتا۔ اب جو شخص بھی
اپنے رہبر کی بات مانے خدا اور رسول کے مقابلے پر، وہ شخص اس کی عبادت کر رہا ہے۔ جناب معصومہ اپنا حق لینے کے لیے گئیں، فدک ان کا حق تھا، تو ان سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ اپنا گواہ لائیے کہ پیغمبر نے یہ آپ کو ہبہ کیا تھا۔ جب یہ مطالبہ کیا گیا تو جناب معصومہ نے امیر المؤمنین کو گواہ کے طور پر پیش کیا، امام حسن اور امام حسین کو گواہ کے طور پر پیش کیا، اور اسے اس لیے رد کر دیا گیا کہ بھئی یہ تو آپ کے شوہر ہیں، یہ تو آپ کے بچے ہیں۔ مباہلے میں یہی وہ افراد ہیں جو خدا کی توحید کے گواہ بن کر گئے ہیں، لیکن نصارہ میں سے کسی نے نہیں کہا کہ آپ ان کو کیوں لے کر آئے ہیں، یہ تو آپ کے اپنے ہیں۔ اس کے برعکس اسی کو انہوں نے حقانیت کی دلیل سمجھا۔ گواہ جو اللہ کا بن جائے، گواہ جو توحید الہی کا بنے، اس کی گواہی کو رد کیا جا رہا ہے ایک بظاہر معمولی چیز کے اوپر، دنیاوی اعتبار سے اس کی ویلیو جناب سیدہ کے لیے نہیں تھی۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، میں اس پر عرض کروں گا، کیونکہ فدق کا مانگنا، فدق کا طلب کرنا فدق کی وجہ سے نہیں تھا، حق کو ثابت کرنا تھا ہمیشہ کے لیے۔ جیسے آج الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ دشمن ہے، دشمن نے ایک ذریعہ تو نکالا کم سے کم گفتگو کا، اب ہم بات کر سکتے ہیں اس موضوع پر اور کھل کے بات کر سکتے ہیں۔ اب بتاؤ خطا پر کون تھا؟ اب مسلمان دو طرح کے ہوں گے، بیچ کا کوئی نہیں ہوگا مسلمان۔ یا تو مان لو کہ فاطمہ خطا پر تھیں جیسے اس منحوس نے مان لیا، خارجی ناصبی لوگ، یا تو ناصبی بن جاؤ، خارجی بن جاؤ اور جناب معصومہ کو خطاوار مان لو، یا پھر یہ مانو کہ نہیں وہ تو خطا پر نہیں تھی، اگر وہ خطا پر نہیں تھی تو پھر کون خطا پر تھا، اس کو خطاوار مان لو۔ تو اب آئیے دیکھیں کہ فدق کا معاملہ تھا کیا۔ جناب معصومہ فدق کا مطالبہ کرنے آئیں، ان کا حق تھا، گواہی طلب کی گئی، شہزادے نے گواہی پیش کی، اور گواہوں میں ان افراد کو پیش کیا جیسے میں نے عرض کیا جو خدا کے گواہ تھے، اور ان میں امیر المؤمنین بھی تھے جن کے لیے قرآن نے کہا کہ قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ان کافروں سے کہہ دو کہ خدا کہ میں اپنی رسالت کے لیے گواہ لا رہا ہوں، میرے دو گواہ ہیں، ایک خدا گواہ ہے اور ایک یہ علی گواہ ہیں جو صاحب علم الکتاب ہے، ومن عندہ علم الکتاب۔ علی خدا کے بھی گواہ بنے مباہلے میں، اور علی نبی کے بھی گواہ رہے ہمیشہ قرآن کی روشنی میں۔ اب وہی علی فاطمہ کی گواہ بن کر آ رہے ہیں اور ان کی گواہی کو رد کر دیا جا رہا ہے۔ ایک تو خود جناب فاطمہ کے مطالبے کو رد کرنا، ان کو نعوذ باللہ جھٹلانا اور ان کے کلیم کو قبول نہ کرنا، یہ خود بہت بڑا جرم ہے، اور اس میں بڑے کمپلیکیشنز ہیں اس ایشو میں۔ لیکن ہم چونکہ ٹریک پہ رہنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت صرف قرآن کی روشنی میں پیش کریں، ورنہ اس کے تاریخی اسپیکٹس بہت ہی دلچسپ ہیں، اگر انسان اس پر غور کرے تو کوئی چیز مبہم نہیں ہے، فدق کے معاملے میں مبہم نہیں ہے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ مسائل کو توجہ سے سننے اور غور سے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر چیز بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ سورہ اسراء میں اللہ نے ایک حکم نازل کیا پیغمبر کے لیے جب یہ خیبر فتح ہوا ہے،
اور یہ فدق کا علاقہ کے جو مدینے سے کچھ فاصلے پر ہے، ایک بہت بڑی زمین تھی. اس زمین کے لیے حکم خدا نازل ہو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اس کو بہت سے سنی علماء نے، مفسرین نے، محدثین و مؤرخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام وَأَنذِرْ کہ آیت نازل ہوئی کہ اس آیت کے تعلق سے وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جو ذی القربا ہیں ان کو ان کا حق دے دیں، عطا کر دیں. تو قربا میں کون ہے؟ جناب معصومہ. آپ نے پورا فدق ان کو ہبہ کر دیا، عطا کر دیا، تو یہ حق ان کا ہو گیا. اس کو سیوطی نے اپنی تفسیر میں در منثور میں بہت صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام نے ذی القربا کو حق دینے کے لیے فدق جناب معصومہ کے حوالے کر دیا. اس کا علم تھا سب کو، پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کو فدق عطا کر دیا، ہبہ کر دیا ہے، اس کا علم تھا، اور ہبہ نامہ بھی لکھا تھا. وہ سب باتیں تفصیلات میں موجود ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا. لیکن یہ آیت موجود ہے، اور اس آیت آپ صرف ریفرنسز لیں، تھوڑا سا خود بھی ریسرچ کریں. اور میں بلکہ یہ کہتا ہوں اس موضوع پر کہ اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت ایک بات کہی، گستاخی کرنے والے نے گستاخی کی، لیکن اس کا ایک اچھا نتیجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے راستے کھل گئے کہ وہ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، دیکھیں، غور و فکر کریں، اور یہ سوچیں کہ بھئی اب یہ دو افراد ہیں، ان دو میں سے کس کو وہ خطاوار مانیں گے اور کس کو وہ خطاوار نہیں مانیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں صحیح تھے، یہ فلسفہ تو نہیں چلنے والا ہے. حالانکہ یہ ایک مجبوری ہے، ایک یعنی کچھ افراد جو ہیں بیچارے وہ مجبور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ہمارے لیے یہ بھی محترم ہے، ہمارے لیے یہ بھی محترم، ہم کیا کریں، ہم تو کوئی فیصلہ اس طرح نہیں کریں گے. لیکن یہ مشکل ہے، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہی پڑے گا، اور آپ کو ایک طرف ہونا ہی پڑے گا. بیچ میں آپ نے کہ یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح، اس لیے کہ یہاں خطا اجتہادی کا تصور نہیں ہو سکتا، نہ ان کے لیے نہ ان کے لیے. خطا کا ہو سکتا ہے، اجتہادی تو اجتہاد تو ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ قرآن آیتیں موجود ہیں، رسول کا حکم ہوئی، تو اجتہاد تو وہاں ہو ہی نہیں سکتا. اجتہاد کو چھوڑ دیں، صرف خطا کی بات ہو سکتی ہے، خطا یا ان کی یا ان کی. تو اس نے تو فیصلہ کر دیا کہ خطا ان کی ہے، اب باقی مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ خطا کس کی ہے. آیت نازل ہوئی تو آپ ریسرچ کریں، آپ پر واجب ہے شرعاً کہ آپ لوگ مزید ریسرچ کریں، غور و فکر کریں کہ واقعاً حق پر کون تھا، واقعاً یہاں صداقت کس کی ہے، واقعاً خطاوار اس مسئلے میں کون ہے. اس کو آپ کو طے کرنا ہو. تو ایک طرف خدا و رسول اور علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین ہیں، اور دوسری طرف ایک صحابی ہیں، یا دو صحابی ہیں، یا تین ہیں، یا ایک زیادہ ہیں، اور چند مولوی ملا ہیں. تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس طرف کھڑے ہوتے ہیں. ریسرچ کر لیں، غور کر لیں، فکر کر لیں، یہ آپ کا حق ہے غور و فکر کرنا. تو یہ آیت نازل ہوئی، شیعہ اور سنی علماء سب نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے یہ آیت فوراً کس کے حوالے کی؟ یہ آیت نازل ہونے کے بعد فوراً فدق کس کے حوالے کیا؟ جناب معصومہ کے حوالے کیا. اب جب جناب زہرا نے مطالبہ کیا تو اس کو رد کر دیا گیا. یہ بہت بڑا ظلم تھا اپنی جگہ. درمیان میں ایک بات عرض کر دوں 2 منٹ میں، کہ اس سے پہلے ہم لوگ ایک درس میں قرآن کی بدر کے واقعے میں اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ بدر کے اسیر جو تھے ان کے تعلق سے جب یہ فیصلہ ہوا کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، تو جس نے فدیہ دیا اسے چھوڑ دیا گیا. رسول اللہ کی ایک ربیبہ
یعنی وہ بیٹی جو ان کی صلب سے نہیں تھیں بلکہ جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹی تھیں جناب زینب، ان کا نکاح ایک کافر سے ایک مشرک سے ہوا تھا. اب اس کے وہ بھی اسیروں میں شامل تھا. جب اس کے فدیے کی بات آئی تو زینب نے اپنا ایک قلادہ، ایک ہار جو تھا ان کا، وہ بھیجا. رسول اللہ نے جب اس کو دیکھا تو دیکھ کر بہت ہی رنجیدہ ہوئے اور انہیں جناب خدیجہ یاد آ گئیں، اور انہوں نے مسلمانوں کو جمع کر کے کہا، مسلمانوں دیکھو یہ قلادہ آیا ہے اور یہ جو قلادہ ہے یہ خدیجہ کا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سے یہ پوچھوں کہ کیا خیال ہے اگر ہم اسے واپس کر دیں اور زینب کے شوہر کو ایسے ہی چھوڑ دیں، اس شرط پر کہ وہ زینب کو چھوڑ دے. تو کہا یا رسول اللہ بالکل کیوں نہیں. تو اب ابی الحدید معتزلی یہ لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں جب یہ بات آئی تو یہ پوچھا گیا، یہ سوال ہوا کہ آخر رسول اللہ نے یہ عمل جب انجام دیا کہ وہ اس ایک قلادے کو واپس کیا مسلمانوں سے پوچھ کر، تو کیا اس وقت وہاں پر یہ دو حضرات موجود نہیں تھے جنہوں نے فدق بعد میں جناب معصومہ سے چھینا ہے؟ یہ لوگ نہیں تھے؟ کہا تھے. تو کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ پیغمبر اپنی ایک بیٹی کے لیے جو ظاہر ان کے صلب سے بھی نہیں ہے اتنا اہتمام کر رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے پوچھ رہے ہیں؟ تو اگر کسی وجہ سے ان کی نظر میں وہ فدق نہیں تھا فاطمہ کا حق، تو کیا وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ تمام مسلمانوں کو جمع کر کے کہیں مسلمانوں رسول کی بیٹی آئی ہے یہ فدق مانگنے کے لیے، کیا خیال ہے اگر ہم سب مل کر یہ فدق فاطمہ کو دے دیں؟ تو کیا کوئی مسلمان منع کر دیتا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، منع تو نہیں کرتا. کہا انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کہا میں نہیں جانتا کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا. تو باہر کیف پہلے تو ان کے مطالبے کو رد کر دیا گیا. جناب معصومہ نے کہا اچھا تم یہ نہیں مانتے ہو کہ انہوں نے ہبا کیا تھا اور میرے گواہوں کو تسلیم نہیں کر رہا، تو ٹھیک ہے اب میں دوسرا مطالبہ کرتا ہوں. آمنا کیا ہو گیا بیٹا، بھی کیئرفل. ہمارا اب میں روٹی بنانے لگا ہوں. حضرات ذرا صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ میوٹ نہیں ہیں، ان کو ذرا میوٹ کر دیا جائے. آواز آ رہی، ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو جناب معصومہ نے اس وقت مطالبہ کیا، وراثت کا دعویٰ کیا کہ ٹھیک ہے اگر تم وہ نہیں مان رہے ہو تو یہ پراپرٹی ہے تو تم کو پتا ہے کہ رسول اللہ کی تھی، یہ فیع کی پراپرٹی ہے، اور قرآن کی روشنی میں ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تفصیلی موضوع ہے، اب میں سمیٹوں گا 10 منٹ کے اندر کہ یہ پراپرٹی جو ہے وہ شرعی فقہی اعتبار سے، اسلامی لحاظ سے، قرآن کے احکام کے اعتبار سے، الہی حکم کے لحاظ سے، چونکہ اس میں مسلمانوں کی کوئی قد و کاوش نہیں تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں مسلمانوں کا حق نہیں ہے، اس کا تعلق بیت المال سے نہیں ہے، یہ پیغمبر کی ذاتی پراپرٹی ہے قرآن کی روشنی میں. تو پیغمبر نے یہ ان کی پراپرٹی ہے، مجھے دیا تھا، تم میرے اس کلیم کو نہیں مان رہے ہو، تو اب میں یہ کلیم کر رہی ہوں کہ ٹھیک ہے پھر مجھ کو وراثت میں دے دو. اس لیے کہ پیغمبر اسلام جب اس دنیا سے گئے تو اس وقت تنہا جناب معصومہ ہی زندہ تھیں ان کی اولاد میں. ان کو اللہ نے کچھ بیٹے دیے اور اٹھا لیا ان بیٹوں کو، اور جو بیٹیاں تھیں وہ تو خیر صلب سے نہیں تھیں، اگر کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ تھیں بھی تو وہ اس وقت موجود نہیں تھیں، زندہ نہیں تھی، کوئی نہیں تھا علاوہ جناب معصومہ کے. تو ہر اعتبار سے جتنے مسالک ہیں اور جتنے مذاہب ہیں فقہی، سب کے اعتبار سے وراثت جناب معصومہ کو ملتی ہے.
تو انہوں نے ایک حدیث پیش کی. یہاں پر آپ غور کیجئے گا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا کہ کیسے اپنے رہبروں کی عبادت کرتے ہیں، وہ سنیے گا. انہوں نے ایک حدیث پیش کی کہ ہم انبیاء، نحن معاشر الانبیاء، صرف پیغمبر نہیں، ہم سب انبیاء جو ہیں وہ نہ تو وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. وَكُلَّمَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ، اور جو کچھ ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اولاد کو نہیں ملے گا. انبیاء اگر وراثت بھی نہیں پاتے، وراثت دیتے بھی نہیں ہیں، یہ حدیث ہے. اب ایک طرف ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ پیغمبر نے فرمایا، یہ ایک دعویٰ ہے، ایک طرف قرآن ہے. تو اب قرآن کے مقابلے پر کیا کسی روایت کو قبول کیا جائے گا؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ دیوار پہ دے مارو اس کو، کسی قیمت پہ اس کو نہیں ماننا ہے. اب جناب معصومہ نے کچھ آیتیں پیش کی ہیں. میں اس وقت اتنا ہی وقت رہ گیا ہے کہ ہم تھوڑی سی بس ان آیتوں کا ذکر کر دیں. تفصیلات خود اپنی جگہ دلچسپ ہیں. انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ایک الگ سیریز فدق کے اوپر الگ سے چھوٹے چھوٹے کلپ 10-10 منٹ کے پیش کریں، چاہے وہ کتنے ہی طولانی سیریز کیوں نہ ہو، لیکن ایک مکمل دستاویز انشاءاللہ بن جائے. یہ ارادہ ہے. دعا کیجئے کہ اہل بیت کے صدقے میں، جناب معصومہ کے صدقے میں یہ ارادہ پورا ہو. اب یہ جناب معصومہ نے پیش کیا ہے. خطبہ فدق شہزادی کا موجود ہے اس میں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ روایات ہیں. تو سب سے پہلے تو جناب معصومہ نے ایک آیت پیش کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 7، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. آیت نمبر 7 ہے سورہ نساء کی، کہ جو کچھ بھی والدین اور اقربا چھوڑ کر اس دنیا میں جاتے ہیں اس پر ان کے ورثہ کا حق ہے، مردوں کا. مرد اس میں سے حق لیں گے. الگ سے ذکر کیا، پھر الگ سے عورتوں کا ذکر کر دیا، تاکہ کوئی نہ کہے ابھی مردوں کا حق ہوتا ہے. نہیں، مرد اپنا حق لیں گے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور جو کچھ بھی والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جائیں گے، عورتوں کو بھی اس کا حق ملے گا. اور اس کے حقوق بیان کیے کہ کس کا کتنا ملے گا. اب جناب معصومہ یہ کہتی ہیں کہ کیا یہ کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے؟ یبن ابی قحافہ افی کتاب اللہ ان ترث اباک ولا ارث ابی، تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ نے فرمائی ہے، بھی تجھ سے کیوں کہہ کے گئے؟ پہلی بات تو یہ، تجھ سے کیوں کہہ کے گئے، مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ یعنی شہزادی سے کہتے، بیٹی سے کہتے کہ بیٹی ایسا نہ ہو کہ تم اس کو اپنی میراث مت سمجھنا، یہ صدقہ ہے، اس کو چھونا بھی نہیں، اور صدقہ تو اہل بیت میں ویسے بھی حرام ہے، تو تم اس کو صدقہ، اس صدقے پر تصرف مت کرنا، یہ تمہارا نہیں ہے. بیٹی سے کہنا چاہیے تھا کہ یہ الگ سے ان کو بلا کے کہا بھائی دیکھو ہم جو چھوڑتے ہیں، اور صرف واحد حدیث ہے جو صرف اس کے یہی راوی ہیں تنہا اکیلے. تو یہ بڑی دلچسپ بات شہزادی نے کہی کہ کیا اللہ کی کتاب میں ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث ہو اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں؟ کتنا کھلا ہوا ظلم ہے. لقد جئت شیئا فریا، یہ بڑی تو ظالمانہ بات لے کر آیا ہے. اف علی عمد ترکتم کتاب اللہ ونبذتموہ وراء ظہورکم، تم نے جان کے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا ہے. اس کے بعد شہزادے نے اور بھی آیتیں پڑھی ہیں. فرمایا کہ تو یہ کہتا ہے کہ انبیاء نہ وارث ہوتے، نہ وارث چھوڑتے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے وَوَرِثَ سُلَیمانُ داؤد
سلیمان بھی نبی تھے، داؤد بھی نبی تھے. ایک نبی وارث بن رہا ہے، وہ ورثہ قرآن کہہ رہا ہے. اور پھر تفسیروں میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو ڈیٹیل ملے گی، پوری فہرست کہ کن کن چیزوں کی وراثت ملی ہے، وراثت میں کیا کیا چیزیں، وہ گھوڑے اور تمام سامان اور اسباب و اشیاء، وہ جو چیزیں وراثت میں ملی ہیں جناب سلیمان کو، وہ پوری فہرست تفسیروں میں موجود ہے اور تاریخ کی کتابوں میں. پھر فرماتی ہیں کہ قرآن نے یہ بھی ذکر کیا حضرت یحییٰ کے ضمن میں، اذ قال فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب، یہ بھی آیت ہے. تو یا اللہ مجھ کو ایک ایسا فرزند عطا کر اپنی طرف سے کہ جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے. تو خود بھی نبی تھے، اور جو بیٹا آنے والا ہے جو اللہ نے عطا کیا جناب یحییٰ، وہ بھی نبی تھے. وارث بنانے والا بھی نبی، وارث بننے والا بھی نبی. کہاں یہ روایت جو لے کر آیا تو اکلوتی، اور کہاں قرآن مجید کی صاف آیتیں. پھر فرمایا قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. اولو الارحام رشتہ دار ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں. پھر فرمایا اسی قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 11 میں وَقَالَ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اولاد کے بارے میں کہ جو ہے لڑکوں کا حق لڑکیوں سے دگنا ہے. پھر قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ وَقَالَ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. جو شخص بھی اس دنیا سے جا رہا ہو اور مال چھوڑ کر جا رہا ہو، مال حلال چھوڑ کر جا رہا ہے، تو اس پر لازم ہے حقاً علی المتقین، ایک حق ہے متقین پر، واجب ہے اور لازم ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے والدین اور اقربین کے تعلق سے کہ بھئی اس مال کا کیا ہوگا، اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا اور اس کی وراثت کیسے ہوگی. تو اس کے بعد پھر آخر وَزَعَمْتُمْ أَن لَا حَوَّةَ لِي وَلَا إِرْثَ مِنْ أَبِي وَلَا رَحْمَ بَيْنَنَا أَفَخَصَّكُمُ اللَّهُ بِآيَةٍ أَخْرَجَ أَبِي مِنْهَا. یہ جتنی آیتیں میں نے پیش کی ہیں، کیا ان آیتوں میں کہیں بھی خدا نے یہ کہا کہ یہ آیتیں تم لوگوں کے لیے ہیں مگر اے نبی تم اس سے خارج ہو؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ کہیں ہے؟ ظالموں بتاؤ. فَخَصَّكُمُ اللَّهُ بِآيَةٍ أَخْرَجَ أَبِي مِنْهَا. کیا تمہیں کسی آیت سے مخصوص کیا اور میرے باپ کو اس میں سے نکال دیا؟ کتنا بڑا ظلم ہے یہ. بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے لیکن میں یہیں پر روکتا ہوں، وقت تمام ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے گا. جیسے میں نے عرض کیا، دعا کریں کہ اللہ موقع دے اور ہم اس کا پوری تفصیل انشاءاللہ ریکارڈ کرا دیں، تاکہ کم سے کم نوجوانوں کو اس دور میں سب کو معلوم، عوام کو پتہ ہونا چاہیے. فیصلہ تم کرو، نہ میری بات سنو نہ اس مولوی کی بات سنو، کسی کی بات مت سنو، خود ریسرچ کرو، اس کی دلیل بھی سن لو، بے شک سنو اس کی، اور ہماری دلیل بھی سنو، اور سننے کے بعد خود فیصلہ کرو. اب تمہارے اوپر ہے کہ تم جناب فاطمہ کو خطاوار مانتے ہو یا کسی اور کو خطاوار مانتے ہو. یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا، اور پھر تم کو خود ہی قیامت میں اللہ اور رسول کو جواب دینا ہوگا. یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھی ہم سے کیا مطلب، ہم تو اس چکر میں نہیں پڑتے. چکر نہیں ہے، چکر میں تو تم ہو سارے مسلمان. یہ امتحان ہے سب کا. اس طرح کے بیانات جو لوگ دیتے ہیں گستاخی کے، یہ سب کے لیے امتحان بن جاتا ہے. تو یہ آپ سب کے لیے امتحان ہے اے مسلمانوں. آپ سب پر واجب ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں. اگر آپ کنفیوز ہیں، اگر کلیئر ہیں تو بولیں کہ فاطمہ حق پر تھیں، فاطمہ نے خطا نہیں کی. بولو، گھبراؤ نہیں، اور مطالبہ کرو کہ جس نے گستاخی کی ہے فاطمہ کی شان میں اس کو سزا ملنی چاہیے قانون کے اعتبار سے. اور اس شخص کا جواب ہر طرف سے آنا چاہیے. ہر شخص بولے، جتنا آپ، جو شخص جتنا بول سکتا ہے، جتنا کہہ سکتا ہے، ایک لفظ ہی صحیح کہہ دو کہ فاطمہ خطاوار نہیں تھی. سوشل میڈیا ہے، آپ وہاں جا کر جس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، ایک لفظ ضرور کہہ دیں. یہ حق ہے
حضرت زہرا کا، اور یہ سچائی بیان کرنا واجب اور ضروری ہے۔ پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو اہدنا الصراط، یہ ایک دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پروردگار انشاءاللہ ہمارے علم و معرفت میں اضافہ فرمائے، اور حق اور حقیقت کو سننے اور سمجھنے کی توفیق دے، اور جو حق سمجھ میں آ جائے اسے دوسروں کو سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امام زمانہ کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے، ان کے انصار میں ہمیں داخل و شامل فرمائے، اہل بیت کا دفاع کرنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔